کبھی کبھی تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافیاں گولیوں کے ذریعے نہیں بلکہ خاموشی کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ آج 5 جنوری ہے، وہ دن جب اقوام متحدہ نے خود تسلیم کیا تھا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیر کے عوام اپنی آزاد مرضی سے کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس وعدے کو کبھی نبھایا گیا؟ کشمیر کا مسئلہ زمین کا تنازع نہیں ہے، نہ یہ سرحدوں کی لڑائی ہے، نہ جغرافیے کی کشمکش۔ یہ 1 کروڑ 20 لاکھ انسانوں کے حق آزادی اور حق خود ارادیت کا سوال ہے۔ وہ لوگ جن کی ریاست کو طاقت کے زور پر ضم کر لیا گیا اور جو آج بھی دنیا کے سب سے زیادہ ملٹرائزڈ زون میں اپنے ہی گھروں میں محصور ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کا آرٹیکل 1-2، بین الاقوامی کووننٹ فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، انٹرنیشنل کووننٹ فار اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس، یہ سب ایک بات پر متفق ہیں کہ ہر قوم کو برابری اور ایکوالٹی حاصل ہے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور انہی اقوام میں جموں کشمیر کے عوام بھی شامل ہیں، وہ عوام جنہیں اقوام متحدہ نے پیپل آف لیجنڈ اینڈ سٹوری کہا تھا۔ آج وہی قوم لاک ڈاؤن، خوف اور بندوق کے سائے میں زندہ ہے۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ریفرینڈم آج تک کیوں نہیں ہو سکا، اور ہندوستان کا پروپیگنڈا ہمیشہ کی طرح پاکستان کے خلاف ہے، مگر اقوام متحدہ کا ریکارڈ کچھ اور ہی کہانی سناتا ہے کہ جب غیر جانبدار ریفرینڈم کی بات آئی تو سب سے بڑی رکاوٹ بھارت کا اپنی فوج کی بڑی تعداد کو کشمیر سے واپس بلانے سے انکار تھا۔ اسی تناظر میں 1950 میں آسٹریلیا کے ممتاز قانون دان سر اوون ڈکسن اقوام متحدہ کے نمائندے مقرر کیے گئے۔ انہوں نے 5 ستمبر 1950 کو سلامتی کونسل کو اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ بالآخر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بھارت کبھی بھی کسی بھی شکل میں فوجی انخلا پر رضامند نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسے انتظامات پر اتفاق کرے گا جو ریفرینڈم کو دباؤ، دھمکی اور اثر و رسوخ سے آزاد بنا سکیں۔ یہی موقف بعد میں اقوام متحدہ کے نمائندوں سینیٹر فرینک گراہم اور گنار یاکنگ نے اپنی رپورٹس میں بھی سامنے لایا، جو سر اوون ڈکسن کے بعد اس منصب پر فائز ہوئے تھے۔ نتیجہ تعطل، اور یہ تعطل 78 برس سے جاری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی سچ بھارت کے اندر بھی باشعور آوازیں مانتی ہیں۔ مثلاً ویر سنگھوی لکھتے ہیں کہ اگر کشمیری ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے تو ہم انہیں زبردستی روکے ہوئے کیوں ہیں؟ اروندھتی رائے واضح الفاظ میں کہتی ہیں کہ کشمیری 70 برس سے اپنے نعروں اور اپنے خون سے لکھ کر حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں، یہاں تک کہ را کے سابق سربراہ AS دلت اپنی کتاب میں تسلیم کرتے ہیں کہ 1948 کے بعد کشمیر کو انٹیلیجنس اداروں نے ہی چلایا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ مارچ 1959 تک یعنی 1959 تک بھارتی شہریوں کو بشمول وزرائے اعظم ریاست جموں کشمیر میں داخلے کے لیے ویزا درکار تھا۔ یہ بات معروف کشمیری ایکٹیوسٹ ڈاکٹر نذیر گیلانی اکثر دہراتے ہیں۔ ضرورت اپنے کیس کو بہتر انداز میں پیش کرنے اور اپنی تاریخ کو یاد رکھنے کی ہے۔ کشمیر کے مقدمے کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے میں پاکستان کو بھارت پر برتری حاصل ہے، کیونکہ ریاست کے تمام حصوں اور کشمیری ڈائسپورا میں پاکستان کی ایک مضبوط اور قابل اعتماد حمایت موجود ہے۔ پاکستان کو اس وقت انٹرنیشنل ایرینا میں ایک خاص مقام حاصل ہے اور اب اس کلاؤڈ کو اپنے اور کشمیر کے حق میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت بین الاقوامی برادری کو ہمیشہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں اب پرانی اور غیر مؤثر ہو چکی ہیں، مگر قانونی ماہر فیض نقش بندی کے تحت قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی کوئی قرارداد صرف 3 صورتوں میں متروک سمجھی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اگر قرارداد میں کسی مدت یا وقت کی حد کا واضح ذکر از خود موجود ہو۔ نمبر 2، اگر فریقین آپس میں کسی متبادل معاہدے پر متفق ہو جائیں اور مسئلے سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 3، اگر اقوام متحدہ خود کوئی اور قرارداد منظور کر کے پرانی قرارداد کو منسوخ کر دے، مگر ان تینوں میں سے کوئی بھی بات اب تک نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود کو ڈیوائیڈ کرنے کے بجائے اپنے عالمی طور پر تسلیم شدہ حق کو لینے کی کوششیں کرنا ہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ اور 5 جنوری اسی بات کو، اسی یاد کو دہراتا ہے۔ سوال تو اہم ہے، کسی قوم سے اس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق کب تک اور کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟
کیا کشمیریوں کو ان کا تسلیم شدہ حق رائے دہی ملنا نہیں چاہیے؟